جی پیارے بچوں، سلام سے متعلق تمام آداب اور سنتیں آپ کے سامنے آئیں۔ سلام کے بعد ہوتا ہے مصافحہ۔ مصافحہ کہتے ہیں دونوں ہاتھوں کو ملانا، شیک ہینڈ۔ پیارے بچوں، سلام کے ساتھ مصافحہ بھی کرنا چاہیے، اور مصافحہ کرنا سنت ہے۔ مصافحے سے سلام مکمل ہوتا ہے، یعنی پہلے سلام پھر اس کے بعد مصافحہ۔ اگر سلام نہ کیا جائے، صرف مصافحہ کیا جائے تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سلام مکمل ہی ہوتا ہے مصافحہ کرنے پر، یعنی پہلے سلام کیا، پھر ان کے پاس گئے اور ان سے مصافحہ کیا، تو مصافحے سے سلام مکمل ہوتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے ملتے تو مصافحہ کرتے تھے، اور ایسا کرتے تھے مصافحہ کہ ہر صحابی، جس وقت پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ کر کے گئے ہیں، تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ اکرام تھے، 1.5 لاکھ ایمان والے تھے، اور ہر ایمان والے یعنی صحابی کی تبصرے اور ریمارک سے یہ ہوتا تھا کہ جب بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مصافحہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کبھی بھی پیچھے نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ جو ہے ہم ہی پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو چھوڑتے تھے، تبھی آپ اپنے ہاتھ کو ہٹاتے تھے، ورنہ نہیں ہٹاتے۔ تو پیارے بچوں، مصافحہ کرنا دین میں بہت پسندیدہ ہے۔ اس مصافحہ کرنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ کے بہت سی فضیلتیں، بہت سے ثواب بیان فرمائے ہیں، ہم وہی فضیلتیں آپ کو سناتے ہیں۔ مصافحے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ حدیث میں ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کا کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، یعنی سب گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، مصافحہ کیا کرو، اس سے تمہارے دلوں سے بغض، جیلسی، کینہ اور حسد نکل جائے گا۔ دوسرا فائدہ کیا ہے؟ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے، اس سے دل میں بغض، جیلسی، حسد، کینہ، کپٹ، یہ سب کیا ہے؟ نکل جاتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، آپ نے مصافحے کی فضیلت اور اس کی اہمیت کو سن لی۔ اب آپ کے دل میں مصافحے کا یقیناً شوق پیدا ہوا ہوگا، لیکن ساتھ ہی آپ کے دل میں مصافحے کا صحیح طریقہ معلوم کرنے کا اور جاننے کا ایک چاہت اور شوق پیدا ہوئی ہوگی، اور آپ مصافحے کا صحیح طریقہ اور آداب کو جاننے کے لیے یقیناً بے چین ہوں گے۔ چلیے اب ہم آپ کو مصافحے کے آداب بتاتے ہیں، سنیے، اور جی ہاں، عمل کیجئے گا، کیونکہ عمل شرط ہے۔ نالج اور علم کا ہونا ضروری نہیں ہے، اور علم اگر بغیر عمل کے ہو تو اللہ کے یہاں پر اس کی کوئی ویلو نہیں۔ علم تھوڑا ہے لیکن اس پر عمل ہے تو اللہ کے یہاں وہ اس کی ویلو ہے، اور وہ ہماری نجات کے لیے ذریعہ بھی بنے گا۔ تو پیارے بچوں، مصافحے کا طریقہ کیا ہے؟ مصافحہ ایک ہتھیلی کو دوسرے ہتھیلی سے ملانے کو کہتے، ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے ملانے کو کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ کہتے ہیں۔ مصافحہ کی ڈیفینیشن ہے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی سے ملانا، لیکن یہ ہاتھ ملانا سختی کے ساتھ، ہارڈلی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیا ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ہاتھ کو دبا دیتے ہیں وہ مصافحہ نہیں ہوتا، وہ مذاق ہوتا ہے، وہ دوسرے کو تکلیف دینا ہوتا ہے، کیونکہ مصافحہ تو محبت کے لیے ہوتا ہے، اور سختی سے ہاتھ دبانا یا سختی سے شیک ہینڈ کرنا، یہ کیا ہے؟ اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس سے محبت کہاں حاصل ہوگی؟ جب محبت حاصل نہیں ہوگی تو یہ مصافحہ وہ جس میں سختی سے کیا جائے، سختی سے ہاتھ دبایا جائے، وہ سنت بھی نہیں ہوگا۔ پیارے بچوں، اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ بعض لوگ سختی سے جو مصافحہ کرتے ہیں ان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ مصافحے کے اب آداب، ادب
ادب نمبر 1 مصافحہ سلام کی تکمیل ہے، یعنی پہلے سلام پھر اس کے بعد مصافحہ، اس لیے مصافحہ سلام کے ساتھ کرنا چاہیے، بغیر سلام کے صرف مصافحہ کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح نہ ہونے کا مطلب یہ کہ سنت عمل نہیں ہے۔ سنت کیا ہے؟ پہلے سلام پھر اس کے بعد مصافحہ، یہ جو ہے سنت ہے۔ اسی طریقے سے ادب نمبر 2 ہے ایک دوسرے کو سلام کر کے حال احوال پوچھنے تک ہاتھ ملائے رکھنا، یہ مصافحے میں شامل ہے۔ خیریت سے ہیں، کہاں ہیں، آپ کا ہاتھ یہ ہے اس طریقے سے ملا رہے اور آپ ان سے خیریت معلوم کر لیں۔ اسی طریقے سے ادب نمبر 3 یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مصافحہ کرتے تو جب تک دوسرا ہاتھ نہ چھوڑتا اس وقت تک خود ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا۔ ادب نمبر 4 مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے، ایک ہاتھ سے، یہ انگریزوں کا طریقہ سنت نہیں ہے۔ ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا جسے شیک ہینڈ کہتے ہیں، اس میں تکبر، بڑائی، گھمنڈ، پاؤڈلی یہ جو ہے ظاہر ہوتا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے کیا جائے اس سے محبت ظاہر ہوتی ہے اور یہ سنت ہے۔ ادب نمبر 5 جب آپ کسی سے ملنے جائیں تو بھی مصافحہ کریں، اور جب آپ واپس آنے لگیں تو واپس آتے وقت بھی مصافحہ کریں، یہ بھی سنت ہے۔ مصافحہ کرنا کتنی اچھی بات ہے۔ مصافحے کے بارے میں آپ کو جو کچھ میں نے پڑھایا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کریں۔ اب آپ جب کسی کے پاس پہنچتے ہیں، سلام کر لیا، مصافحہ آپ نے کر لیا، تو اب ایسی کنڈیشن میں آپ ان کے پاس بیٹھیں گے۔ میٹنگ اور مجلس کہتے ہیں جہاں پر کچھ لوگ بیٹھے ہوں، اسے میٹنگ بھی کہتے ہیں، مجلس کہتے ہیں، یعنی لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کے کیا کیا آداب۔ پیارے بچوں، جب آپ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی، یعنی دوسرے کے گھر میں اجازت لینے کے آداب آپ نے پڑھ لیے، اور آپ گھر میں داخل ہونے کے جو آداب ہیں وہ بھی آپ نے کر لیے، ان آداب کے ساتھ آپ نے گھر میں انٹری کر لی، جو بھی ملا اس کو سلام کریں، کیونکہ سلام کرنا ان کا حق ہے جو آپ کے ذمے ہیں، اور خندہ پیشانی سے ملے، یعنی مسکراتے ہوئے چہرے سے، اسمائلی فیس کے ساتھ ان سے ملے۔ اب یہاں آپ اپنے چچا زاد، پھوپھی زاد یا دوسرے بھائیوں سے ملیں گے، دوسرے کزن سے ملیں گے، ان کے ساتھ مل بیٹھیں گے اور کچھ گپ شپ بھی لگائیں گے ایسے موقع پر جس میں آپ اپنے رشتہ داروں، دوستوں اور کزن کے ساتھ مل کر بیٹھیں۔ اس موقع پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس موقع کو ہم غفلت میں گزار دیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے۔ جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ کسی مجلس میں بیٹھے ہوں اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیے بغیر اٹھ گئے ہوں تو وہ ایسے ہیں جیسے مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں۔ مردار کہتے ہیں جو اپنی نیچرلی موت مر جائے، مردار گدھے کے پاس سے اٹھے ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا غفلت اور لاپرواہی سے دور رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا شوق رکھنا چاہیے۔ مجلس میں عام طور پر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں، اس لیے اس موقع پر خصوصیت سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ مجلس عام طور پر غلطی اور کمی سے خالی نہیں ہوتی، اس میں غیبت بھی ہوتی ہے، تیرے میری برائیاں بھی ہوتی ہیں۔ اس لیے اب ہم آپ کو مجلس کے آداب بتاتے ہیں تاکہ اس موقع پر بھی آپ ان آداب پر عمل کرنے سے کیا ہے غافل نہ رہیں، اور ان ادب پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے۔ تو مجلس کے 2 اہم رول ہیں، 2 اصول ہیں۔ پیارے بچوں، مجلس کے معاملے میں ایک اصولی بات یعنی بنیادی بات آپ اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ مجلس میں تہذیب اور وقار کی شکل پیدا ہو، یعنی مجلس میں بد تہذیبی، بے ادبی اور بدتمیزی نہ ہو۔ دوسری بات ہے کہ جتنے لوگ بھی میٹنگ میں ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، ان سب کا حق برابر ہو اور سب کا حق ادا کیا جائے۔ جیسے بڑے چھوٹے بیٹھے ہوں
تو چھوٹے بڑوں کے ہر معاملے میں ادب و لحاظ کریں، بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت و محبت کے ساتھ پیش آئیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو تو ان کی صحیح بات کی طرف رہنمائی کریں۔ جب یہ دو باتیں مجلس میں ہوں گی تو یہ مجلس آپس میں محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہوگی۔ انہی دو باتوں کو باقی اور قائم رکھنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے کچھ آداب بتائے ہیں، کچھ طور طریقے بتائے ہیں، اور مجلس کے تقریباً 33 آداب ہیں۔ پیارے بچوں، اب غور سے سننے کے لیے تیار ہو جائیے، اور جی ہاں، عمل کے لیے بھی تیار ہو جائیے۔ چلیے سنیے گا کہ مجلس میں اپنی صورت و حیت، اپنی کنڈیشن درست کر کے جانا چاہیے۔ جب بھی کسی کے پاس جائیں تو اپنے کپڑے اور صورت، شکل، حیت کو درست کر کے جائیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جانے کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بالوں اور اپنی حالت کو درست فرمایا اور باہر تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو تمام مومنین کی ماں ہیں اور پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی چہیتی بیوی ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال۔ اس کا معنی ہے اللہ خود بھی جمیل اور خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے جب آدمی اپنے بھائیوں سے ملنے کے لیے جائے تو تیار ہو کر جائے۔ مجلس کا دوسرا ادب، مجلس میں سب سے پہلے سلام کرنا۔ پیارے بچوں، جب آپ مجلس میں جائیں تو سب سے پہلے سلام کریں، پھر بعد میں بات کریں، کیونکہ حدیث ہے السلام قبل الکلام، بات چیت سے پہلے سلام کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسی طرح کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ کوئی اگر سلام کرنے سے پہلے بات کرے تو اس سے بات کرنے کو منع فرمایا اور اس سے کہا جائے پہلے سلام کیجئے بعد میں بات کریں گے، اس لیے سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب یہ کہ اگر مجلس میں لوگ باتوں میں مشغول ہوں تو پھر سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خاموشی سے بیٹھ جانا چاہیے۔ پھر جب وہ لوگ توجہ کریں اور آپ کی طرف متوجہ ہوں تو سلام کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ بات کر رہے ہیں اور آپ ان کو سلام کر کے پریشان کریں، یہ اچھی بات نہیں۔ ادب نمبر 4، مجلس میں داخل ہوتے وقت ایک سلام کرنا کافی ہے۔ اسی طرح اگر بعض لوگوں کو خاص کر کے سلام کریں تو بھی صحیح ہے، لیکن عموماً نام لے کے سلام نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے۔ پانچواں ادب یہ کہ مجلس میں، میٹنگ میں جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے۔ جب مجلس میں جائیں تو جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھے ہوئے لوگوں کو پھلانگ کر آگے جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ بہت ہی بری بات ہے، اس سے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ حدیث میں ایسا کرنے سے ڈرایا گیا ہے کہ اگر جو لوگوں کو پھلانگ کر آگے جاتا ہے گویا کہ اس نے جہنم پر جانے کا پل بنا لیا۔ اس سے بچنا بہت چاہیے، مسلمانوں کو پھلانگنا بڑی بے ادبی ہے، علماء نے لکھا ہے اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ایسا کرنے والوں میں غرور اور تکبر پیدا ہوتا ہے۔ ادب نمبر 6، دوسرے آنے والے کے لیے جگہ بنانا چاہیے۔ اگر آپ مجلس میں پہلے سے بیٹھے ہوں اور کوئی دوسرا ساتھی آئے تو آپ کو اس کے لیے جگہ بنانی چاہیے اور اکرام میں تھوڑا سا ہٹ کر جگہ چھوڑ دینی چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے اور اس کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے۔ پیارے بچوں، ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سناتے ہیں اور واقعہ بہت شاندار واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے ذرا سا ہٹ گئے اور ان صحابی کے لیے جگہ بنائی۔ انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، جگہ تو پہلے سے موجود تھی، آپ نے کیوں جگہ بنائی؟ یعنی آپ اپنی جگہ سے کیوں سرکے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کا حق ہے کہ جب وہ اپنے بھائی کو مجلس میں آتا ہوا دیکھے تو ہٹ جائے، یعنی ہٹ کر اس کے لیے جگہ بنائے۔ تو پیارے بچوں، آپ نے یہ واقعہ سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان صحابی کے لیے جگہ بنائی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے ساتھیوں کے لیے جگہ بنائیں تاکہ مسلمان کے اکرام کا ثواب اور ایک سنت پر عمل کرنے کا بھی ثواب مل سکے۔ اچھا، اب یہ سمجھو پیارے بچوں کہ مجلس اور میٹنگ کون سی بہتر ہے؟ مجلس کشادہ ہونا چاہیے، وائڈ ہونا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس اور بہترین میٹنگ وہ ہے جو وائڈ ہو، کشادہ۔ ادب نمبر 8 کہ اچھا ہے قبلہ رخ بیٹھے۔ کدھر بیٹھے؟ قبلہ رخ بیٹھے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مجلس وہ ہے جس میں لوگ قبلہ رخ بیٹھے۔ ادب نمبر 9 آنے والے کو کشادہ بٹھانا، اس کو تکیہ پیش کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ادب نمبر 10 مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور درود شریف پڑھنا چاہیے۔ مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا چاہیے تاکہ یہ مجلس قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب نہ بنے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ لوگ مرنے کے بعد اس مجلس میں جس میں انہوں نے دنیا کی باتیں کی ہوں گی اور اللہ کا ذکر نہیں کیا ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا ہوگا، وہ لوگ قیامت کے دن حسرت کریں گے، افسوس کریں گے اور کہیں گے کاش ہم نے دنیا میں رہتے ہوئے فلاں فلاں مجلس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجا۔ اس لیے مجلس میں خاموشی سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہنا چاہیے، درود بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 11واں ادب ہے مجلس میں بدبودار چیز کھا کر نہیں جانا چاہیے۔ جب آپ محفل اور مجلس میں جائیں تو کچی پیاز لہسن کھا کر نہ جائیں، اگر کھا لیا ہو تو منہ صاف کر کے بدبو دور کر کے جانا چاہیے۔ اسی طرح جسم سے بھی بدبو نہیں آنا چاہیے۔ جب بھی کہیں جائے پہلے ان چیزوں کو ضرور دیکھ لے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ ہاں، مسجد میں بھی تو لوگ بہت سارے ہوتے ہیں، مسجد میں بھی تو مجلس ہوتی ہے، اس لیے یہ مسجد کے ساتھ خاص نہیں بلکہ ہر مجلس کے ساتھ ہے۔ جب بھی آپ کسی کے ساتھ بیٹھے تو کوشش یہ کریں آپ کے جسم سے اور آپ کے منہ سے اسمیل نہ آ رہی ہو، کیونکہ اگر اسمیل آ رہی ہوگی آپ کے جسم سے یا آپ کے کپڑوں سے یا آپ کے منہ سے تو ایسی صورت میں دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہوگی اور دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف دینا گناہ کی بات ہے۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، اگر لوگوں کے درمیان راستہ بنانے کا طریقہ، اگر آگے جانے کی ضرورت ہو تو دوسرے ساتھیوں سے اجازت لے لے، پرمیشن لیتے ہوئے راستہ بناتے ہوئے جانا چاہیے۔ راستہ بنانے کے لیے ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے، اس طریقے سے آپ کو آگے جانا اس طریقے سے استعمال کرنی۔ پاؤں سے جگہ بنانا اور پاؤں مارتے ہوئے جانا بہت بری عادت ہے اور مسلمانوں کی بے عزتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھ سے جگہ بنا کر آگے نکلے، پیار سے ہٹاتے، ذرا ہٹ کے، تھوڑا انکل، تھوڑا چاچا، تھوڑا دادا، تھوڑا آگے، اس طریقے سے۔ کسی کو پاؤں لگ جائے تو بے پرواہی سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ جس کو پاؤں لگ گیا ہے اس سے معافی مانگنا چاہیے، معذرت کرنا چاہیے، کہنا چاہیے معاف کیجیے گا غلطی سے لگ گیا یہ، یا سوری۔ ادب نمبر 13 اگر کوئی مجلس سے اٹھ کر کسی ضرورت کی وجہ سے جائے تو اگر وہ واپس دوبارہ پھر آئے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھنے کا حقدار ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجلس سے اٹھ کر جائے تو دوبارہ واپس آنے پر وہ وہیں اپنی جگہ پر واپس بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کسی ضرورت کی وجہ سے جائے تو دوسرے کو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر یہ سمجھ کر وہ واپس نہیں آئے گا، بیٹھ جائے تو اس کے واپس آنے پر اس کو جگہ دے دینی چاہیے۔ ادب نمبر 14 کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اگر آپ مجلس میں میٹنگ میں آئے ہیں، وہاں پہلے سے کوئی بیٹھا ہوا ہو تو اس کو اٹھا کر خود اس کی جگہ بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔
ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اس سے اپنے آپ کو لوگوں سے اونچا سمجھنے کا دل میں روگ اور مرض پیدا ہوتا ہے، اور دوسرے کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے کرنے سے خوب بچنا چاہیے۔ لوگوں کے درمیان بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ادب نمبر 15 یہ ہے، اسی طرح جب لوگ حلقہ لگائے ہوئے بیٹھے، دائرے کی شکل میں، سرکل کی شکل میں بیٹھے ہو، تو ان کے درمیان جا کر بیچ میں گھسنا نہیں چاہیے، بیچ میں بیٹھنا نہیں چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رحمت الہی سے دور ہونے کی بددعا فرمائی ہے، جو لوگوں کے درمیان میں ان کو چیڑ کر بیٹھ جائے، کیونکہ ایسا کرنے سے لوگوں کا آپس میں جو ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے تعلق تھا اور توجہ تھی وہ ختم ہو جاتی ہے، اور بعض لوگوں کی طرف اس کی پیٹھ اور بعض کی طرف اس کا چہرہ ہوگا۔ ویسے بھی یہ کیا ہے، اچھے لوگوں کی عادت نہیں ہے کہ کسی کی طرف پیٹھ ہو، کسی کی طرف چہرہ ہو، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، دو آدمیوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مجلس میں اگر دو آدمی پہلے سے بیٹھے ہوں تو ان کے درمیان میں جا کر نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ ہاں، اگر بیٹھنا ہو تو ان کی اجازت لینی چاہیے کہ آپ اگر کوئی بات نہ کر رہے ہو بھائی یا بہن، اگر اجازت ہو تو میں یہاں بیٹھ جاؤں، وہ اجازت دے دیں تو بیٹھ جائیں۔ راستوں اور دروازوں پر نہیں بیٹھنا چاہیے، راستوں اور دروازوں پر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے اس سے منع فرمایا ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ بعض بچے گلی کے کونوں پر اور راستوں میں بیٹھتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، بلکہ وقار اور عزت کے خلاف ہے۔ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اجازت دی تھی کہ ان کے گھروں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، اگر مجبوری کی وجہ سے بیٹھیں تو راستے کے حق کو ادا کریں۔ راستے کے کیا حق ہے؟ نمبر 1، راستے میں، گلی میں، روڈ پر آپ بیٹھے تو نگاہیں نیچی رکھیں، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹائیں۔ نمبر 3، راستے سے گزرنے والے کو اگر وہ سلام کرے تو سلام کا جواب دیں۔ نمبر 4، نیکی کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے۔ نمبر 5، اگر کوئی راستہ پوچھے تو راستہ بتائیں۔ نمبر 6، مصیبت زدہ کوئی آپ کو تکلیف میں، پرابلم میں پھنسا ہوا دیکھ رہا ہے تو اس کی مدد کریں۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، اندھیرے میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، جہاں اندھیرا ہو وہاں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے اندھیرے میں بیٹھنے سے منع فرمایا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اندھیرے میں کبھی نہیں بیٹھتے تھے۔ آدھی دھوپ اور آدھی چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس سے بیمار ہو سکتے ہیں۔ آدھے دھوپ میں اور آدھے چھاؤں میں، یعنی آپ کا آدھا بدن دھوپ میں ہو، آدھا بدن چھاؤں میں ہو، اس طرح بیٹھنے سے منع فرمایا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدھے دھوپ اور آدھے چھاؤں میں نہ بیٹھو۔ ادب نمبر 20، کسی کی طرف پیر پھیلا کر بھی نہیں بیٹھنا چاہیے بچوں۔ پیارے بچوں، اسی طرح جب آپ مجلس میں بیٹھیں تو کسی کی طرف پیر پھیلا کر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مسلمان کا اکرام اور اس کی عزت ہر حالت میں ضروری ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں بیٹھتے تو کبھی بھی کسی کی طرف پیر پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ مجلس میں بات چیت چلتی ہے، کوئی اگر مجلس میں کوئی بات کر رہا ہو تو اس کی بات کاٹ کر اپنی بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس بھائی کی بات پوری ہونے کا انتظار اور ویٹ کرنا چاہیے، پھر اپنی بات کرنی چاہیے۔ اگر بات کرنا بہت ضروری ہو تو ان بھائی سے پہلے اجازت اور پرمیشن لینی چاہیے، پھر بات کرنی چاہیے۔ یوں کہنا چاہیے، معاف کیجیے مجھے ذرا جلدی ہے یا کوئی مجبوری ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بات کر لوں، بعد میں آپ اپنی بات کر لیجئے گا۔ اس کے بعد اگر وہ اجازت دے دے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ان کی بات ختم ہونے کا ویٹ اور انتظار کریں۔ اسی طریقے سے پیارے بچوں، مجلس میں کانا پھوسی نہیں کرنا چاہیے، سرگوشی نہیں کرنا چاہیے۔ مجلس میں بیٹھ کر آپس میں کانا پھوسی بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے دوسرے لوگوں کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ انہی کے بارے میں کچھ بات کر رہے ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی برائی بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے مجلس کی باتیں امانت ہوتی ہیں، مجلس کی باتیں راز ہوتی ہیں، اس کو دوسروں کے سامنے نہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجلسیں امانت ہے، یعنی جو باتیں مجلس میں ہوتی ہیں وہ امانت ہیں، دوسری جگہ ان کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے مجلس میں ساتھیوں میں سے کسی کی بات میں برائی یا کوئی کمی
نہیں نکالنا چاہیے۔ اگر کسی کی بات غلط ہو اور آپ کو صحیح بات معلوم ہو تو مناسبت دیکھ کر نرمی سے صحیح بات بتا دینی چاہیے۔ کسی کی غیبت بھی نہیں کرنا چاہیے پیارے بچوں، مجلس میں کسی بھائی کو کی غیبت نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، غیبت کرنا بہت ہی بری عادت ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بہت ناراض ہوتے ہیں، یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ گناہ ایسا ہے جیسا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا برا سمجھتے ہیں، اس سے بھی کہیں زیادہ برا ہے۔ آدمی کی نیکیاں اس آدمی کے پاس چلی جاتی ہیں جس کی غیبت کی ہو۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ غیبت کرنا، جس کی ہم غیبت کر رہے ہیں کوئی اس کو اپنا ڈیبٹ کارڈ اس کو سونپ دیا اور وہ ہماری نیکیاں خود لے گا، تو کیسی بری بات ہے کہ غیبت کی جائے اور اپنی نیکیاں دے دی جائے۔ اتنی محنت اور مشقت کے ساتھ نیکیاں حاصل کریں اور اپنی ساری نیکیاں غیبت کر کے دوسرے کو دے دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچائے۔ اب غیبت کسے کہتے ہیں پیارے بچوں، یہ سمجھ لو، غیبت کہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ غیبت کیا ہے جو اتنی بری چیز ہے۔ اگر ہم آپ کو معلوم ہو جائے تو ہم بھی اس سے یقیناً بچیں گے تاکہ ہماری نیکیاں دوسرے کی طرف نہ چلی جائیں۔ ہم آپ کو غیبت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ غیبت کیا ہے تاکہ آپ کے لیے اس سے بچنا آسان ہو جائے۔ پیارے بچوں، کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی کسی طرح بھی برائی کرنا غیبت کہلاتا ہے، چاہے زبان سے، ہاتھ سے یا آنکھ کے اشارے سے کسی طرح بھی کسی کی برائی کی جائے وہ سب غیبت ہے۔ اگر وہ برائی جو بیان کیے اس بھائی میں نہ ہو تو اس کو بہتان اور الزام کہتے ہیں، یہ تو اور بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس سے تو اور ناراض ہوتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح غیبت کرنا منع ہے، غیبت سننا بھی منع ہے۔ پیارے بچوں، جس طرح غیبت کرنا جائز نہیں، اسی طرح غیبت کا سننا بھی جائز نہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت کرے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو روکیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کی، یعنی اس کے سامنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کی گئی اور اس نے اس کو روک دیا، تو یہ حفاظت کرنا اس کے لیے جہنم سے حفاظت کا ذریعہ ہوگا۔ تو سنا بچوں آپ نے، غیبت نہ سننا کتنی اچھی بات ہے۔ بعض بچے غیبت کرنے والے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، تو یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اچھا، غیبت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ کہ اگر آپ غیبت کرنے والے کو روک سکے تو روک دیں۔ ہم آپ کو ایک بزرگ کے بارے میں بتاتے ہیں، جب کوئی ان کے سامنے غیبت کرنے لگتا تو وہ اس کو یہ کہہ کر روک دیتے، بس بھائی بس، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک اچھا طریقہ ہے۔ اگر آپ روک نہ سکیں تو دل سے ضرور اس کی بات کا انکار کریں کہ وہ بھائی جن کے بارے میں یہ بات کہہ رہا ہے ایسے ہرگز نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی اچھا بہانہ بنا کر وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اگر مجلس سے اٹھ کر نہ جا سکے تو اللہ کا ذکر کریں یا کوئی دوسری بات سوچنے میں لگ جائیں تاکہ اس کی غیبت سننا آپ کو نہ پڑے اور اس کا گناہ بھی آپ کو نہ ملے۔ پیارے بچوں، اگر کبھی غلطی سے آپ سے غیبت ہو جائے تو اس کے گناہ کے معاف ہونے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین میں بہت آسانی رکھی ہے۔ چلیے غیبت کے معاف ہونے کا طریقہ سنیے گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے جس بھائی یا بہن کی غیبت کی ہے، اگر یہ بات ان کو معلوم ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں اور ان بھائی سے اور ان بہن سے بھی معافی مانگیں۔ اگر ان کو یہ بات معلوم نہیں ہوئی ہے تو آپ خود ہی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ حدیث میں ان بھائی کے لیے استغفار بھی کرنے کا آیا ہے۔ مجلس میں کان وغیرہ صاف نہیں کرنا چاہیے۔ پیارے بچوں، بعض بچوں میں ایک بری عادت ہوتی ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے کبھی ناک اور کبھی کان میں انگلی ڈالتے ہیں اور ناک صاف کرنے لگتے ہیں۔ یہ تو بہت ہی بری بات ہے، اس سے لوگوں کو کراہت ہوتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ اس مجلس میں کان ناک صاف نہیں کرنا چاہیے۔ بعض بچے مجلس میں بیٹھے ہوئے کبھی بغل میں ہاتھ ڈال کر کھجاتے ہیں، کبھی پیٹ کھجاتے ہیں، کبھی تلوے جانگ اور پنڈلی کھجاتے ہیں۔ یہ بھی بہت بری عادت ہے۔ اس کے بعد لوگوں سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں، یہ لوگوں کو ناپسند ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس بات کو اس طرح سمجھ سکتے ہیں
کہ اگر کوئی آپ سے اس طرح ہاتھ ملائے تو آپ کو کیسا لگے؟ یقیناً آپ کو برا لگے گا. اس لیے پیارے بچوں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. مسلمان کی تو خوبی وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہو. پیارے بچوں بعض بچے ناک صاف نہیں کرتے بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے سڑ سڑ کرتے رہتے. یہ بھی بہت بری بات ہے. اس سے بھی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا کرنے کے بعد بجائے ناک صاف کر کے آنا چاہیے. بعض بچوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کے گھر میں جا کر بیٹھے ہیں گھر میں ادھر ادھر دیکھتے ہیں. پیارے بچوں یہ بہت بری بات ہے. ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. بلا وجہ ادھر ادھر دیکھنا اچھی بات نہیں ہے. یہ آدمی کی عزت کے خلاف ہے. اس پر ہم آپ کو ایک قصہ سناتے ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. عیادت کہتے ہیں جب کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کے حال احوال پوچھنے کے لیے جانے کو عیادت کہتے ہیں. ان کے ساتھ ایک آدمی بھی گئے. جب یہ لوگ اجازت لے کر گھر میں داخل ہوئے تو ان کا ساتھی یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھی ادھر ادھر دیکھنے لگا. حضرت عبداللہ نے جب اس کو دیکھا تو فرمایا ایسا کرنے سے تیری آنکھیں پھوڑ دی جائیں تو بہتر ہے. دیکھا بچوں آپ نے اس قصے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ نے کیسی سختی سے اس کو منع فرمایا, اس کو پنشمنٹ دی کہ اس سے بہتر ہے کہ میں تیری آنکھیں پھوڑ دوں. ہمیں امید ہے کہ آپ بھی ایسا نہیں کریں گے. مجلس سے جب اٹھنے جانے لگیں تو سلام کر کے اٹھنا چاہیے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی حکم فرمایا ہے. اور جب مجلس سے اٹھنے لگیں تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پیارے بچوں جو بھی مجلس سے اٹھتے وقت یہ دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس مجلس کی کمی اور کوتاہی اور گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں. پیارے بچوں آپ کو ان سارے آداب پر عمل کرنا ہے اور ابھی سے عمل کی نیت کر لیں. تو جب آپ عمل کر لیں گے تو عمل کی نیت ابھی سے کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق بھی عطا فرما دے گا. بس آپ کی کلاس یہیں پوری ہوئی. بعد باقی کی بہت ساری ضروری باتیں رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہوں گی. اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے تو پیارے بچوں پوچھ سکتے ہیں. جی